الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ 28ویں پارے کی تراویح ہم سب نے سن لی ہے۔ 28ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ تمام صورتوں کا مجموعی عنوان یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں رہنے کے کیا اصول و آداب ہیں، معاشرتی کیا تعلقات ہوتے ہیں، اور خانگی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار، بحث و مباحثہ کرنا۔ اس صورت کا نام سورۃ المجادلہ اس لیے پڑا کیونکہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی معاملے میں بحث کر رہی تھی۔ اس عورت کا اس میں تذکرہ ہے۔ ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس ابن صامت۔ زمانے جاہلیت میں ایک برا چلن تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، مقصد ہوتا تھا کہ جیسے میری ماں میرے لیے مقدس ہے ویسے تم میرے لیے مقدس ہو گئی ہو، یعنی جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے ویسے تم میرے لیے حرام ہو گئی۔ اس کو طلاق کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو یہی کہہ دیا۔ ابھی تک اس کے بارے میں شریعت میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، پہلا واقعہ اسلام کے اندر ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا اور بیوی کو بغیر کسی جرم کی سزا مل گئی کہ شوہر نے یہ کہہ دیا، اب شوہر کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ بہت پریشان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور چپکے سے اللہ کے نبی سے اپنا میٹر بتلاتی ہیں اور اللہ کے نبی سے بحث و مباحثہ کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے اس کے بارے میں میرے پاس ابھی کوئی آیت نہیں اتاری ہے۔ گھر کے کسی کونے میں اس عورت سے اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے اور وہ عورت اپنی پریشانی بتائے جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کیے جا رہے ہیں۔ گھر کے اس کونے کی گفتگو کو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے سن رہا تھا۔ اللہ نے اس سورت کی شروعات اسی بات سے کی ہے، فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو، اس عورت کے بحث و تکرار کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں کر رہی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عورت کی گفتگو کو آسمانوں کے اوپر سے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اسی گھر میں میں بھی موجود تھی، لیکن وہ عورت اللہ کے نبی سے اتنے خفیہ انداز میں بات کرتی ہے، چپکے چپکے اپنے مسئلے کو رکھ رہی ہے تاکہ بے عزتی ہماری نہ ہو، ہمارے شوہر کی نہ ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس عورت کی آواز کو نہ سن سکی، لیکن میرے رب کا سننا دیکھو کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو، اس کی شکایت کو، میرے نبی سے بحث و مباحثہ کو سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کے حق میں قرآن کی آیت اتاری اور فیصلہ فرما دیا کہ آج تک اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے یا آئندہ ہو تو یہ حل اس کا ہے۔ آگے اللہ نے فوراً فرمایا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح ہو، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، تمہارے کہہ دینے کی وجہ سے تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی، یعنی تمہارے کہہ دینے کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہو جائیں گی۔ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا، تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تمہارے کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی۔ لیکن شادی بیاہ یہ کوئی کھلواڑ تو ہے نہیں، یہ زندگی کوئی کھلواڑ تو ہے نہیں کہ جب من آئے جب ماں کہہ دو، جب من آئے بیوی کہو، جب من آئے بہن کہہ دو۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک رسم ہے، اب اگر اس رسم کو کوئی جاری کرے گا تو اس کے اوپر کفارہ ہے، کفارہ دینا ہوگا۔
صحابی نے اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک گردن آزاد کر دیں۔ انہوں نے جو کہا اپنی بیوی کو اور بیوی ان سے دور ہو گئی، اب دوبارہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو ملنے سے پہلے کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہ ہے ایک گردن آزاد کریں۔ اگر ایک گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھیں، کنٹینیو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھیں۔ اور اگر لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بترتیب کریں، اس کے بعد اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ زہار کا مسئلہ تھا جس کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے کچھ آداب بتلائے اور کہا کہ مجلسوں میں جب تم بیٹھا کرو تو سرگوشی نہ کیا کرو، کانافوسی نہ کیا کرو۔ اس زمانے میں منافقین جو تھے وہ مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے آپس میں کانافوسی کرنے لگتے تھے۔ مسلمان انسان ہے، تکلیف ہونے لگتی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ مسلمانوں ہی کی برائیاں کرتے تھے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی پوری پلاننگ کرتے تھے، اور نافرمانی، گناہ، ظلم، اس طرح کی باتیں وہ آپس میں اپنے کانافوسی میں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سکھاتے ہوئے، آداب بتلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے دھیمی آواز میں گفتگو کرو، سرگوشی کرو، کانافوسی کرو، تو تم اس وقت گناہ کے بارے میں نہ بات کیا کرو، ظلم و زیادتی کے بارے میں، عدوان کے بارے میں نہ بات کیا کرو، اللہ کے رسول کی مخالفت کے بارے میں نہ بات کیا کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے بارے میں گفتگو کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے پاس سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ اور کہا کہ جب مجلس میں بیٹھو تو کشادہ ہو کے بیٹھا کرو تاکہ باہر دوسرے لوگ جب آئیں تو ان کے لیے جگہ بن جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادہ ہو جاؤ تو تم کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری دنیا کو کشادہ کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ آداب مجلس اللہ نے اس سورت کے اندر سکھائے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ حشر کی تلاوت ہوئی ہے۔ تورات میں، انجیل میں بھی پہلے بتا دیا گیا تھا ایک نبی آئے گا جو پیدا ہوگا مکے کے اندر، لیکن مکہ شہر چھوڑ کے ہجرت کر کے ایک ایسی بستی میں جائے گا جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، پہاڑ بھی ہوں گے۔ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اس نشانی کو پڑھنے کے بعد وہ مدینہ میں آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی یہ لوگ مدینے میں آ کر اپنا گھر بسانا شروع کر دیے۔ 3 یہودیوں کے قبیلے تقریباً فلسطین کی طرف سے گئے اور یثرب میں رہنے لگے، مدینے کے اندر رہنے لگے۔ ایک کا نام تھا قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قینقاع۔ یہ تینوں یہودی قبیلے تھے، مدینے میں رہنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے پہلے معاہدہ کر لیا، یہ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے ابھی پنگا لینے کی حالت میں ہم نہیں ہیں۔ ان سے معاہدہ کر لیا کہ لڑائی جھگڑا ہمارے درمیان کوئی نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن انہی لوگوں نے سب سے پہلے عہد و پیمان کو توڑا اور اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے سازش کرنے لگے۔ ایک قبیلہ انہی میں سے تھا، قبیلے بنو نذیر۔ یہ قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ ان کو ہمارے معاہدے میں ہیں، ان کو اپنے گھر پہ بلایا جائے کسی کام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر دیوار کے پاس بٹھا دیا کہ آپ بیٹھیے، ہم اندر سے ہم لوگ مشورہ کر کے پھر آپ کو بلاتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ہم لوگ خود آتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر کے قلعہ میں یہ لوگ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد آپس میں پلاننگ کرنے لگے، اوپر سے کوئی جائے اور ایک پتھر محمد کے سر پہ گرا دے، ہم بعد میں کہہ دیں گے کہ پتھر ادھر ادھر کر رہے تھے، سرک گیا اور ان کے سر پہ گر گیا۔ پوری قتل کی پلاننگ یہ لوگ اندر کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتلا دیا۔ اللہ کے نبی اٹھ کر اپنے گھر واپس چلے آئے اور اپنے صحابہ سے بیان فرمایا، میرے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح کی غداری کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ چلو اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے۔
قلعے کی گھیرا بندی کر لی جائے۔ مسلمانوں نے قلعے کی گھیرا بندی کی، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اللہ نے قدرتی طور سے ڈال دیا۔ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ان کو پیغام پہ پیغام بھیج رہا تھا کہ تمہارے محلات بڑے مضبوط، تمہارا قلعہ بڑا مضبوط ہے، مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں کہ تمہارا قلعہ توڑ سکیں، یہ تمہارے پاس پہنچ نہیں سکتے، تم اپنے قلعے کے اندر محفوظ بند رہنا، اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرنا، اور باہر سے ہم تمہاری مدد کے لیے تو ضرور کافی ہو جائیں گے۔ منافقین ان کو سہارا دے رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر ڈال دیا، وہ لوگ خود سرنڈر کر گئے اور کہا اے محمد جو آپ فیصلہ کریں گے ہم راضی ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، کہا تمہارا فیصلہ یہی ہے، غداری کی سزا یہی ہے کہ تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پورا قبیلہ اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، لوگ خیبر میں جا کر بس گئے۔ خیبر میں جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان کو جلا وطن کیا، پھر یہ واپس شام کی طرف پہنچ گئے۔ تو اس قبیلے کے لوگوں کی غداری کو اللہ نے سورہ حشر کے اندر بیان کیا، کہا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا، اے مسلمانوں ان کی مضبوطی کو دیکھ کر تم گمان نہیں کر سکتے تھے یہ کبھی مدینے سے نکلیں گے بھی، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مضبوط قلعہ ہمیشہ ان کو بچائے گا، اللہ کا عذاب ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ فآتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالیٰ ان تک ایسے پہنچا، اللہ نے اپنا عذاب ان تک ایسے بھیج دیا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر، دبدبہ، غلبہ ڈال دیا، خود سرنڈر کر بیٹھے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا دل ان کا بڑا کشادہ تھا، خود بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن مہاجرین کے استقبال میں انہوں نے اپنے جی جان لگا کر استقبال کیا، حاضر کیا، اور کہا میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا مہاجر بھائی بھوکا نہ رہے۔ اللہ نے ان کی ادا کو پسند کیا، اور یہ آیت اتاری والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آتے تھے ان کو یہ لوگ پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ مہاجرین بھی ان کو جو مل جاتا تھا اسی پہ صبر کر لیتے تھے، کبھی بھی شکایت نہ کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور انصاری صحابہ کی صفت یہ تھی کہ خود کو اپنی بھوک کو برداشت کر لیتے تھے، اپنے آپ کو تنگی میں رکھ لیتے تھے، لیکن مہاجرین صحابہ کے لیے مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایک طرف یہودیوں کی غداری کو بیان کیا، وہ بھی مدینے کے تھے، اور دوسری طرف انصاری صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، ان کی دلیری کو بیان کیا، وہ بھی مدینے کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تم کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو محاسبہ کرنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اے مسلمانوں ڈرو اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ ممتحنہ بھی بڑی عجیب و غریب صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق دیا، مسلمانوں تمہارے یہاں کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، کبھی کوئی بھی میسج کافروں کو لیک نہ کرنا، کبھی بھی آپس کی کوئی خبر کو مسلمانوں کے دشمن تک نہ پہنچانا، کچھ بھی مجبوری آ جائے زبان نہیں کھولنا۔ اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کیونکہ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، یہ بدر میں شریک ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدری صحابی بنایا، مغفرت کے حقدار ہیں، لیکن جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ توڑنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اندر اندر کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے نپٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب ہم بھی تیاری کریں، کبھی بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خفیہ پالیسی تھی کہ اندر سے جنگ کی تیاری کی جائے،
یہ صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری خبر سے واقف تھے. انہوں نے اپنے دل میں سوچا سارے صحابہ کے گھر والے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہے جو ان کے رشتہ داروں ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. میرا کوئی رشتہ دار نہیں, قریش خاندان میں میرا کوئی نہیں ہے, میرے بچے وہیں پر موجود, میرا خاندان وہیں پر موجود, اگر جنگ ہو گئی تو میرے خاندان والوں کو کون بچائے گا؟ چلو میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ایک احسان کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا خیال کرے. یہ ان کی اپنی سمجھ تھی. انہوں نے اس احسان کے لیے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے یہ خبر لیک کر دی کہ اللہ کے نبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور ایک لیٹر لکھا ایک عورت کو دیا, کہا لے جا کر مکے میں وہاں کے سرداروں کو دے دو. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتلا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خبر لیک ہو گئی اور آپ کا ایک ساتھی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, حضرت مقداد, حضرت زبیر کو, 3 صحابہ کو کہا اے علی, اے میرے پیارے صحابہ, ہم لوگوں کی ایک باریک خبر, اہم خبر لیک ہونے جا رہی ہے. ایک عورت اس کو چھپا کر مکے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہوگی, تم لوگ اس کا پیچھا کرو اور وہ خبر وہ پرچی وہ میں سے چھین کر لے آؤ. صحابہ گئے اور اس عورت سے وہ میسج جو لیٹر چھین کر لے آئے. اب یہ صحابی جن سے غلطی ہو گئی تھی, یہ لیٹر بھیجا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معاملہ یہ الگ تھا. بولنے لگے اللہ کے نبی یہ منافق ہے, ثبوت دے دیا اس نے منافق ہے, آپ اجازت دیجئے بس گردن میں اتار دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بدر میں شریک ہوا صحابی ہے, اور بدر کے اندر جتنے صحابہ شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بدر کے سارے صحابیوں میں نے تمہیں معاف فرما دیا, جو تمہیں مرضی ہو کرو. ادھر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی, میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات تو سن لیجئے, جلدی نہ کیجئے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا ماجرا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاندان, اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا تھا, ورنہ میرے دل میں کوئی نفاق نہیں, مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں, بس اتنی سی بات تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتا تھا. میرا کوئی مکے میں جاننے والا نہیں جس سے میں کہہ دوں کہ میرے خاندان کی حفاظت کرے. میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے قریش کے سردار میرا خیال کرے, میرے گھر والوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا, ان کو معاف فرما دیا کہ بدری صحابی, اور اللہ نے فرمایا تھا بدر کے صحابہ والوں کو کہ تمہیں میں نے معاف کیا, اور اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے انہی میں سے ایک بندہ ایسا کرے گا, پھر بھی اللہ نے معاف کیا تو میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف فرما دیا. اسی پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, جو ہوا اب آئندہ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہ کرے. فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو, میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا. جو اللہ کا دشمن ہے, جو تمہارا بھی دشمن ہے, اسے کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا, اور محبت میں دوستی میں چپکے ان کے پاس کوئی لیٹر نہ بھیجنا, کوئی خبر نہ بھیجنا. اللہ نے باقاعدہ حکم دے دیا. اس کے بعد اللہ نے اسی صورت کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کے تمام کفار سے تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں مارتے ہیں, جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں, جو تمہاری جان لینا چاہتے ہیں, جو امن پسند ہیں, ان کے ساتھ تم اچھا اخلاق پیش کرو, ان کے ساتھ تم رہو, انصاف والا کام کرو. اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے دو آیتوں میں یہ بات فرمائی, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ نے تمہیں منع نہیں فرمایا ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ احسان نہ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی, جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ نے کہا ان سے تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کریکٹر پیش کرو, ہو سکتا ہے اگلا اسلام قبول کر لے تمہیں دیکھ کے. اللہ نے آگے کہا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
اخرجوکم من دیارکم، اللہ نے منع ان سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے جو لوگ تمہارے جانی دشمن ہے، تمہارے دین پر تمہیں چلنے نہیں دیتے، تمہیں تمہاری گھروں سے نکال دیتے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور وہ تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہا اللہ نے یہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تم اپنا اخلاق اچھا نہ رکھو، ان کے ساتھ جیسے تیسے والا معاملہ رکھو، ٹائٹ رہو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ لیکن جو امن پسند ہے، وہ جو شانتی چاہتا ہے، اس کے ساتھ تم بھی شانتی کے ساتھ رہو، تمہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر بتایا گیا عورتوں کے حوالے سے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بیسک چیزوں پر بھی تمہیں عمل کرنا ہوگا، خاص طور سے تمہیں شرک سے توبہ کرنا ہوگا، وعدہ کرنا ہوگا کہ توحید پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے نبی جب آپ کے پاس لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آئیں، عورتیں آئیں، تو آپ ان سے بیعت لیا کیجئے کن چیزوں پر کہ یہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، کسی کو الزام لگا کر پھنسایا نہ کریں، اور آپ کی مخالفت نہ کیا کریں۔ یہ 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان 6 چیزوں کا وعدہ آپ لے لیجئے، اس کے بعد ان سے بیعت کیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں، مرد ہو یا عورت، تو یہ 6 چیزیں کم سے کم سمجھو ہم نے وعدہ لے رکھا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ شرک نہیں کریں گے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چوری نہیں کریں گے، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ زنا سے کوسوں دور ہوں گے، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں سے نہ گھبرائیں گے، نہ ان کی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہوں گے، نہ انہیں ماریں گے، نہ انہیں قتل کریں گے۔ اور مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی مسلمان کسی پر کبھی بھی کوئی الزام نہیں لگائے گا، انصاف سے کام لے گا۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی اپنے رسول کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو یہ وعدہ لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سورہ صف کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ تم مضبوط دیوار کی طرح رہو، تمہیں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے نبی کے آنے کی جو بشارت سنائی تھی، خوشخبری دی تھی، بھوشواڑی دی تھی، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات تھی میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں، وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا جس نبی نے اپنے قوم کو، لوگوں کو بشارت سنائی تھی، اسی قوم پر جب نبی آ گیا، فلما جاءہم بالبینات، اپنے واضح ثبوت دلائل و براہین کے ساتھ وہ نبی آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، تینوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن علم کا انبار تھا آپ کے پاس۔ اور اس میں اللہ کی حکمت تھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ ہوتا تو لوگ تو ویسے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آتا ہے اور ہم کو سکھاتا ہے، استاذ ہوتا تو اور الزام لگاتے۔ اور شاید اسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا، آپ کو کسی استاذ کے سامنے نہیں بٹھایا، ڈائریکٹ بٹھایا تو جبریل امین کے سامنے بٹھایا، اور وہ جبریل جو اللہ کی بات ہی بتاتے تھے، بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں، بیچ میں اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی رائے نہیں، اس لیے خالص تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی۔ یہ خوبی کے طور پر اس میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا مسلمانوں تمہارے پاس جو بھی کتاب و سنت کی تعلیم پہنچے تمہیں عمل کرنا ہے، تم عمل کرنے والی قوم ہو، ایسا نہ ہو کتابوں کا بوجھ تمہارے پیٹھ پہ پڑا ہو، تمہاری الماریاں کتابوں سے بھری ہوں، تمہاری لائبریری کی لائبریریاں ہوں، عمل کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے مثال دی ہے، کہا یہود ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے جس کو تورات کہتے ہیں، تورات کو اپنے پیٹھ پہ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، لائبریری ہے، کتابیں ہیں، سب کچھ ہے،
اس میں چینجنگ کر لیں گے، تحریف کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے، لیکن عمل کی بات آئے تو عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے گدھا ہو، گدھے کے پیٹھ پر کچھ بوجھ لا دیا جائے، 2 بورا 3 بورا کتاب لاد دی جائے، گدھے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری بخاری حدیث کی ساری کتابیں گدھے کے اوپر لاد دی جائیں، گدھے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے کہا ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو علم تو رکھتے ہیں، جن کے پاس کتابیں تو ہوتی ہیں، نالج تو ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، وہ گدھے ہیں۔ بلکہ بعض آیتوں میں یہ کہا گیا کہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ گدھے کو تو معلوم ہوتا کہ ہم ہیں کیسے، ایک انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں یہ کرنا، پھر بھی نہیں کر رہا، گدھے سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دیا گیا، تورات کو لادے ہوئے ہیں، اور تورات کو ایسے لادے ہیں جس طرح سے گدھا اپنے پیٹھ پر کوئی ساز و سامان لادے ہوتا ہے، کتابیں لادے ہوتا ہے، یعنی عمل کرنا نہیں۔ یہ لوگ اس کتاب میں صرف چینجنگ کرتے ہیں، صرف تحریف کرتے ہیں، بدلاؤ کرتے ہیں، عمل کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ مثال اللہ نے، اور آگے فرمایا اس سے بھی بری ان کی مثال ہے، یہ گدھا نہیں، اس سے بھی برے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے ایک بات اور کہی کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے، جمعے کی اذان ہو جائے تو دکانیں بند۔ جمعے کے دن پورا دن دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے پورا دن جمعے کے دن دکان بند کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، صرف جمعے کے ٹائم جب اذان ہو اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز تک، اتنے ٹائم کاروبار کرنا حرام ہے، اتنے ٹائم کاروبار کرنا، دکان کھولنا حرام ہے، حرام ہے۔ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس کے لیے واجب ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے، جمعے کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے تو نماز کے لیے آ جایا کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، تجارت کو، بزنس کو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم سوچیں گے کہ 1-1.5 گھنٹے دکان بند کر لیں، بیچ میں کوئی کسٹمر آ گیا گھاٹا ہو جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ جہاں پر دیکھیے 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے کا پورا جمعہ ہو رہا ہے، وہاں لوگ لاسٹ میں جاتے ہیں اسی لیے کہ بس جمعے کی نماز ہی تو پڑھنی ہے، تب تک کیا کر رہے ہیں؟ دکان ہے، بازار میں تھے، دکان سیزن چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے۔ پہلی بات تو وہ دکان اس وقت آپ کا کھولنا ہی حرام ہے، اور اس وقت آپ کا کاروبار کرنا حرام ہو گیا تو اس وقت کی کمائی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ گرچہ آپ پیور مال بیچ رہے ہوں، سچائی سے بیچ رہے ہوں، لیکن غلط ٹائم پر بیچ رہے ہیں آپ۔ اس ٹائم پر دکان کھولنے سے، کاروبار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ آپ پر جمعہ فرض ہے، جمعہ سننے کے لیے آئیے، اور جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے ایسے ہی جمعہ کا خطبہ سننا بھی فرض ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جمعہ کا خطبہ مرضی کیا تو سنا، مرضی کیا تو نہیں سنا، نہ، یہ فرض ہے سننا باقاعدہ۔ ورنہ جمعے کی نماز، ظہر کی نماز 4 ہوتی ہے، جمعے کی نماز اللہ نے 2 کیوں کیا؟ 2 مائنس کیوں ہوا؟ یہ آفر کیوں ملا؟ تاکہ انسان جمعے کا خطبہ سن سکے، اور خطبے کو سیریس لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کو اتنے شوق سے اور اتنے دھیان سے سننے کے لیے کہا، فرمایا اگر دوسرا کوئی بول رہا تو اس کو تم بھی نہیں چپ کروا سکتے کہ تمہیں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ چپ کرواؤ گے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں تو ڈسٹرب ہوگا، کہا امام چپ کرائے گا، مقتدی کو نہیں چپ کرائے گا۔ سامنے کنکڑیاں ہوں، تم کنکڑیوں سے کھیل نہیں سکتے، اپنی انگلیوں سے، اپنے موبائل سے کھیل نہیں سکتے، آپ کو امام سے جڑ کے رہنا۔ جمعے کی اگر اہمیت نہ ہوتی، خطبے کی اہمیت نہ ہوتی، یہ ساری چیزیں نہ بتائی جاتی۔ اس لیے جمعے کے وقت اذان ہونے کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک اپنے دکانوں کو بند کر دیا کریں، کاروبار سے الگ ہو جائیں، اللہ کے پاس آ جایا کریں۔ اور ایک چیز اس میں بڑی اہم یہ ہے نقطہ، اللہ نے فرمایا ایمان والو، جمعے کے دن جب تمہیں پکارا جائے تو چلے آیا کرو۔ وہ لوگ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ آیت گلے کی ہڈی ہے۔ وجہ اللہ نے کہا پکارا جائے تو چلے آؤ۔ کوئی بھی منکر حدیث کبھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا پکارا جائے، کیسے پکارا جائے، قرآن سے نہیں ثابت کر سکتا۔ اذان حدیث ہی کے اندر ہے، قرآن نہیں ہے یہ۔ اس لیے وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں اذان مراد ہے، وہ ادھر کی ایران کی توران کی دلیلیں دے گا، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہوا حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔
حدیث کے بغیر، نبی کی تفسیر و تشریح کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، محال ہے، اور جو قرآن کو حدیث کے بغیر، نبی کی تفسیر و تشریح کے بغیر سمجھتا ہے وہ غلط منہج پہ ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت ہوئی۔ منافق لوگ جب پھنستے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر روتے تھے اور صفائی اپنی خوب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پول اللہ کے نبی سے کھول دیا کرتا تھا کہ بڑے مکار ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کے پاس یہ منافقین لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کا چولا اوڑا ہوا ہے، لیکن یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو اسلام کی طرف آنے نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقوں کی پول کھولی ہے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، کہا اللہ نے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب انہیں دیکھو گے ان کا بدن تمہیں بڑا اچھا لگے گا، باڈی ان کی بڑی اچھی لگے گی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بولیں گے تو سنو گے، یعنی یہ جب بولتے ہیں تو لوگ ان کی سنتے بھی ہیں۔ مطلب یہ ہوا سماج میں منافق لوگوں کا ایک رتبہ ہوتا، کبھی کبھی منافقین کا بھی ایک اسٹیٹس ہوتا۔ کیوں؟ منافق آدمی کی اکثر سب سے بنتی ہے، جس کو جھوٹ بولنا ہو ظاہر سی بات ہے اس کی بنے گی، وہ الگ بات ہے کہ دیر تک نہیں بنتی ہے۔ منافق کی ایک کمزوری ہے کہ اس کی دیر تک سب سے نہیں بنتی ہے، کسی نہ کسی دن اس کا چولا اترتا ہے، کسی نہ کسی دن اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی یہ علامتیں ہیں، جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تمہارے لیے دعا کر دیں، تو یہ اپنی گردن ٹیڑھی کر کے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کا نفاق ہے کہ نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، نبی کی دعا بھی نہیں چاہتے، یہ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو دشمنی ہے اسی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اس صورت نے منافقوں کی پول پوری کھول دی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش، خود کے مال خود کی اولاد آزمائش۔ ایک آیت میں اللہ نے یہاں تک کہا اپنے مال سے اپنے بچوں سے چوکنا رہا کرو۔ کون اپنے بچوں سے چوکنا رہتا ہے؟ کون اپنی پراپرٹی سے چوکنا رہتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ان سے چوکنا رہا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ جو کرتا ہے، جیسے حرام کمانا ہوا، جھوٹ بولنا ہوا، جھوٹی گواہی دینا ہوا، دوسرے کے اوپر ظلم کر کے زمین جائیداد ہڑپنا ہوا، یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے۔ اللہ نے کہا چوکنا رہا کرو، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو دھیان دینا، غور کرنا، کہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا وہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ نے پوری بات بتلا دی۔ بچے تمہارے، ان سے پیار کرنا، ان کا حق خود ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوا کہ بچوں کے لیے تم جہنم خرید لو، یہ مطلب نہیں ہوا کہ تم دولت کے لیے اپنے آپ کو، اپنا ایمان ہی بیچ ڈالو۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا ہے تو ٹھیک ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اولاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کی تلاوت ہوئی۔ تغابن یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے، تغابن، اسی نام پر اس سورت کو نام دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا ہے اے نبی قسم کھا کے کہیے کہ قیامت آئے گی۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا، کئی بار اللہ نے قرآن میں کہا قیامت آئے گی، کئی انداز میں، کئی اسلوب میں کہا، لیکن قسم کھلوا کر پورے قرآن میں اللہ نے 3 بار کہا، ایک سورہ سبا کے اندر، ایک سورہ یونس کے اندر، اور ایک اس سورہ تغابن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، کفر کرنے والے لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ قسم کھا کے کہہ دیجئے قسم ہے میرے رب کی، کیوں نہیں قیامت قائم ہوگی، قیامت ضرور قائم ہوگی، تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا تمہارے کرتوتوں کے بارے میں۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ کے لیے آسان کیا ہے؟
جب تم کچھ نہیں تھے تب اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تم مکمل انسان بن کے دنیا سے گئے ہو، تمہیں دفنایا گیا ہے، اب تو تمہاری ایک ہڈی بھی مضبوط موجود ہے جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا، زندہ کرنا بہت آسان ہے بنسبت پہلے کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اٹھائے جاؤ گے، حساب دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تمہیں دنیا ہی میں ایمان قبول کر لینا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لے آؤ اس نور پر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن کریم پر۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کی تلاوت ہوئی۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو شریعت کے اندر جائز قرار دی گئی ہے کہ بعض حالات میں یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں ایسا ہے کہ ایک بار شادی ہونے کے بعد جوڑا جمے یا نہ جمے طلاق نہیں دے سکتے ہو، اور یہ درد شادی شدہ لوگ جان سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شوہر کو بیوی بری مل گئی اور یہ آپشن ہوتا کہ طلاق نہیں دے سکتے، تم اس سے اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے، پوری زندگی گھٹ گھٹ کے وہ جیے گا، پوری زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر کسی عورت کو برا شوہر مل گیا، شرابی کبابی مل گیا، اور اس کی ضروریات کو، اس کی حاجات کو نہیں پورا کرتا ہے، تو یقین مانی اس عورت کے لیے بھی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اسی وقت کے لیے اسلام نے طلاق کو جائز قرار کر کے رکھا ہے، لیکن اسلام نے دوسروں کی طرح نہیں بے لگام چھوڑ دیا کہ تم جیسے چاہو، جب چاہو، جیسے چاہو کسی کی فیلنگ اور کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہو، دھمکی دیتے رہو۔ نا، کہا اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کے مطابق تمہیں طلاق دینا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو عورتوں کو ان کی عدت کی شروعات میں طلاق دیا کرو، اور عدت کو گن کر کے رکھا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، ان کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا کرو۔ آج لوگ طلاق دیتے بھی ہیں تو پہلے تو غلط طریقے سے دیے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پاکی میں، صفائی میں ہو، اور اس پاکی اور صفائی میں حالت طہر میں شوہر نے اس کے ساتھ جمع نہ کیا ہو، اس حالت میں طلاق دینا چاہیے۔ جس پاکی اور صفائی میں شوہر نے جمع نہ کیا ہو اس میں طلاق دیا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ طلاق دینے والے لوگ یہ کبھی نہیں دیکھتے، غصے میں جب آئے گولی فائر کر دیے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام، اور اگر کوئی دیتا ہے تو وہ طلاق بدعی قرار پاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ایک بار طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک ایک عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے۔ عدت یہ مطلب کہ 3 مہینے تک ٹائم ہوتا ہے، وہ شوہر رجوع کرنا چاہے، واپس اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 مہینہ گزر گیا، تمہارا دل پلٹ کے اس پر نہیں آ رہا ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ مدت 3 مہینے کی 3 حیض کی پوری ہو جائے تو اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لو، یا اصول و ضابطے کے ساتھ اس کو واپس کر دو، یعنی اگر واپسی نہیں کرنی ہے، ساتھ نہیں رہنا، تو عزت کے ساتھ اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ لیکن یہ 3 مہینہ تک جو پیریڈ ہے، ٹائم ہے انتظار کا، یہ 3 مہینہ تمہارے گھر کے اندر رہے گی۔ آج لوگ طلاق دینے کے بعد فوراً گھر سے بھگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے گھر کے اندر رہے گی، اس کے گھر سے تم نہیں نکال سکتے ہو جب تک کہ طلاق فائنل نہ ہو جائے، اور اس ٹائم تک تمہیں خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ تم طلاق دے دیے ہو، غصے میں طلاق دیے، اس کی کسی ادا جو تمہیں بری لگی اس کی وجہ سے طلاق دیے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا رہے گی تمہارے گھر میں۔ بلکہ اس آیت میں کہا یہ اسی کا گھر ہے، جب تک طلاق مکمل نہیں ہوئی اسی کا گھر ہے، اس کے گھر سے اسے نہیں نکال سکتے ہو، اسے خرچہ تمہیں دینا پڑے گا، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے تم واپس نہیں ہونا چاہتے ہو تو عزت و آبرو کے ساتھ اسے اپنے سے جدا کر دو، یعنی احترام کے ساتھ۔ یہ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گنڈا گردی کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عدت بتایا، کہا کوئی عورت کی طلاق ہو جائے اگر وہ حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو بچے کی پیدائش جب ہو جائے اسی دن وہ عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے، آج طلاق ہوئی، 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا،
اب وہ عورت کی عدت ختم ہو گئی، 1 مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہے، نارمل عورت ہے، وہ حیض والی ہے تو اسے 3 حیض عدت ہے، اور اگر حیض والی نہیں ہے تو اسے 3 مہینہ عدت ہے۔ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد 28ویں پارے کی آخری صورت سورۃ التحریم کی تلاوت ہے۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینا، حرام کر دینا۔ کسی چیز کو کوئی کہہ دے یہ حرام ہے میرے اوپر، میں اس کو آج سے استعمال نہیں کروں گا، حرام کرتا ہوں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جن کی شادی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کی تھی۔ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں باری لگا رکھی تھی، اور ہر باری میں جس بیوی کا حصہ ہوتا تھا اسی کے پاس جاتے تھے، اور وہ بیوی جو دل میں آتا تھا بنا کے کھلاتی تھی اللہ کے نبی، وہ کھا لیتے تھے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی ان کی باری میں جاتے تو یہ اللہ کے نبی کو شہد پیش کرتی تھی، اللہ کے نبی شہد پی لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو، ان لوگوں کو یہ چیز سوتن ہونے کے ناطے گراں گزرتی تھی کہ اللہ کے نبی ان کے یہاں تھوڑا دیر کیوں رہتے ہیں، زیادہ دیر تک وہاں کیوں ٹھہر جاتے ہیں۔ آپس میں پلاننگ کر لیا کہ تمہارے پاس یا میرے پاس جب آئیں گے تو ان کا منہ سونکھ کے ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک چیز اس زمانے میں پھول پودے کی ہوتی تھی جس سے عام طور سے سالن کی بو آتی تھی، تو کہا اسی کا نام لے کر بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کی بیوی نے یہی کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ پیارے نبی اپنی بیویوں کا دل کبھی نہیں توڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا اگر میں کوئی ایسی چیز کھایا ہوں جس سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور تمہیں ناپسند ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد سے نہیں کھاؤں گا، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ آپ نے شہد پیا تھا، آپ نے شہد کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ پتہ یہ چلا اگر بیوی کو شوہر کی کوئی غلط ادا پسند رہی ہے تو نبی کی سنت ہے اسی دن اسے چھوڑ دو۔ یہ تو حلال چیز شہد تھی جس سے کوئی بدبو نہیں آتی، یہ ایک تو پلاننگ تھی، لیکن آج لوگ کتنی گندی گندی چیزیں کھا جاتے ہیں۔ بیویاں کہتے کہتے بیچاری خود عادی ہو جاتی ہیں۔ کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے کھا رہے تھے، شادی ہو گئی، پہلے سے پلاننگ میں تھے شادی کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن شادی ہونے کے بعد چور کتنے دن تک صبر کرے گا؟ 1-2 مہینہ باہر کھایا، دھل دھال کے منہ، اس کے بعد اندر آیا، 2-3 مہینے کے بعد صبر سے بات باہر ہو گئی، اب چپکے سے گھر میں کھانے لگا، پکڑا جانے لگا۔ اب بیوی نے جھگڑے کیے، لڑائی جھگڑے کیے، 2-3 6 7 1 سال ہونے کے بعد پتہ لگا بیوی خود پڑیا پھاڑ کے دے رہی ہے۔ کیوں؟ بیچاری تھک گئی، کب تک وہ منائے گی؟ اس کے ہاتھ میں اگر کچھ پاور ہو تو کچھ کر بھی لے۔ وہ اگر شوہر کو بستر سے دور کر دے تو پورا محلہ جاگ جائے گا، بڑی بد چلن ہے، بڑی بد کردار ہے، بڑی عجیب عورت ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ سخت اسٹینڈ لینے چاہیے اور اس بات کو شکایت کرنی چاہیے اپنے ساس سے، اپنے سسر سے، یا اس سے جو اس کے شوہر کے اوپر ہو، کم سے کم کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے شوہر کے گھر میں کوئی اوپر نہیں ہے تو جہاں یہ کام کرتا ہے اس کے مالک سے کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے مالک خود ہی کھا رہا ہو تو کیا کرے گا وہ، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ چھڑا لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ ایک پس منظر یہ، دوسرا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان سے اللہ کے نبی کے ایک بیٹے ہوئے تھے ابراہیم۔ لونڈی وہ جس سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ اس سے ریلیشن قائم کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اس کے علاوہ یہ ایک لونڈی بھی تھی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے کمرے میں موجود تھے، اتفاق سے بیوی نہیں تھی، اس وقت ان کی لونڈی اللہ کے نبی کی ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب ظاہر سی بات حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ اکیلے میں وہ تھی، اور اتنے میں بیوی آ گئی۔ گھر کسی اور کا ہے، باری کسی اور کی ہے، لونڈی بیچ میں آ گئی، ان کو برا لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی کو پتہ لگا میری بیوی کو برا لگا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ میں ماریہ کو آج سے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسری روایت یہ ہے، اور مفسرین نے دونوں کو کہا قابل اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کرنے والی ادا نبی کو جو آپ نے کیا پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہ رہے ہیں۔
یعنی بیویوں کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے. اے نبی آپ ایسا نہ کریں. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم تو کھا لیا آپ نے کہ اب میں قسم کھاتا ہوں بھائی اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اب اگر آپ دوبارہ اسے کھانا چاہتے ہیں تو قسم کا کفارہ دیں. قسم کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرو. یہ نہیں کر سکتے 10 مسکینوں کو کپڑا دو. یہ نہیں کر سکتے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ تینوں نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھو. آج ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے اور کفارہ بھی نہیں دیتے. یہ اس لیے اسلام میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تیری نگاہ میں میری یہی عزت تھی کہ میرے نام پہ قسم بھی کھا لیتا تھا، پورا بھی نہیں کرتا تھا، کفارہ بھی نہیں دیتا تھا. اور اس پر اللہ پکڑ کرے گا، اللہ اس پر گرفت کرے گا. اسی لیے پہلے تو قسم کھانے سے بچا کریں. اگر ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھائیں، اور اگر قسم کھا لیں تو اسے پورا کریں. پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو کفارہ ضرور ادا کریں. یہ کفارہ قرآن میں بتایا گیا. اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا، یہ بیویوں کا چیپٹر چل رہا تھا تو اللہ نے دو بیویوں کا تذکرہ فرمایا. کہا اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیوی ہو جانے سے جنتی ہو جانے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. تمہیں اپنے ذاتی اعمال کام آئیں گے، تمہارا ایمان کام آئے گا، تم اپنے اعمال کو اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوگی. اللہ نے بطور مثال کہا لوط اور نوح علیہ السلام، یہ 2 پیغمبر ہیں، دونوں کی بیویاں کافرہ ہیں، دونوں کی بیویوں نے اپنے شوہر سے غداری کی تھی. اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈالے گا. شوہر نبی ہے لیکن بیوی غدار ہے، کافرہ ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیوی خود نوح علیہ السلام کو کہتی تھی پاگل ہے، خود کہتی تھی مجنون ہے، دیوانہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک پیغمبر 950 سال تک ایک قوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سمجھانے پہ لگا ہوا، گھر والی کہہ رہے پاگل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا جہنم میں چلی جا. اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ بھی کافرہ تھی. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کے قوم کے لوگ جو غلط طرز پہ تھے، غلط تہذیب پہ تھے، یہ اپنے قوم کے لوگوں کو بتا دیتی تھی میرے گھر پہ مہمان آئے. چغلیاں دونوں بیویاں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنمی جیسے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں ویسے تم دونوں بھی چلی جاؤ. یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا کا لفظ ہے کہ بیویوں نے اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت کیا. یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان دونوں بیویوں نے زنا کیا، اپنے شوہروں کے علاوہ سے کسی اور سے ان کا غلط سمجھ. یہ غلط ہے، کیونکہ کسی نبی کی کسی بیوی نے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ زناکار رہی ہے، کافر رہی ہے لیکن عزت دار ضرور تھی. یعنی اس کو اپنی حیا اور اس کے آبرو کی حفاظت تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی کسی بیوی کو ایسا بنایا ہی نہیں جو بدچلن و بد کردار ہو. اس لیے یہاں پر یہ زناکار کا ترجمہ نہیں صحیح. ہاں ایک مجنون دیوانہ کہتی تھی، چغل خوری کرتی تھی، دوسری والی بھی کرتی تھی، یہ برائیاں تھیں اور کفر پہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنمی قرار دیا. اس کی اگلی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کی بیویوں، یہ 2 نبی کی بیویاں ہیں لیکن جہنمی ہو گئی. ذاتی عمل کام آئے گا. فرعون کی بیوی جنتی ہے. فرعون جو کفر کا ایک امبیسڈر ہے، دنیا میں کفر کو پھیلانا چاہتا، خود کو رب کہلوانے والا ہے، اپنی بیوی کو نہیں منا سکا، نہیں روک سکا. بیوی بھی اگر قائم و دائم ہے تو شوہر کتنا بھی برا ہو اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ جنتی ہیں. عبرت کے اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی تھی، جو فرعون کی بیوی جب تنگ آ گئی، فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم اٹھایا کہ انہوں نے دعا کیا تھا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے تو نجات عطا فرما دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے چھٹی عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے. تو اللہ نے 3 مثالیں دی، کہا 2 نبی کی بیویاں جہنمی ہیں، ایک فرعون کی بیوی جنتی ہے. مطلب یہ کہ میاں بیوی میں اگر کوئی ایک جنتی ہے تو دوسرا خوش نہ رہے کہ اس کا دامن پکڑ کے میں مچل جاؤں گا یا جاؤں گی. دونوں کو اپنے اعمال پیش کرنے ہوں گے، اور دونوں اگر جنتی ہو جاتے ہیں تو آخرت میں دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. دونوں میاں بیوی انشاءاللہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو